أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ قرآن کریم کا موضوع دعوت اللہ ہے، حق تعالیٰ کی عبادت مخلصہ کے لیے ترغیب ہے اور ہر طرح کے شرک سے ترہیب ہے۔ قرآن کریم میں اصالتاً رد شرک کا ہو رہا ہے اور مشرکین کا اور اہل باطل کا۔ قرآن کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے 23 سال کے عرصے میں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ساتھ قرآن جیسے علم، سنت اور حدیث کا دیا گیا ہے۔ قرآن جس ماحول میں نازل ہوا ہے، 4 طرح کے مشرکین تھے: مشرکین بالکواکب، مشرکین بالملائک، مشرکین بالجن، بالعباد الصالحین۔ اور شرک کی 2 قسمیں ہیں: اعتقادی جس کی 4 انواع ہے، فی العلم، فی الدعا، فی التصرف، فی العبادہ، اور شرک فعلی جو متنوع ہے مفاسد عرفیہ کی طرف۔ شرک بٹوارے کو کہتے ہیں، حق تعالیٰ کی ذات، صفات، اختیارات، افعال میں کسی کو شریک سمجھنا یا ایسا برتاؤ کرنا جس سے شراکت لازم آتی ہو۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ بنا شرک 2 ہے: جہل بالمسائل الشرعیہ اور تعدی فی التعظیم والمحبہ عن الحد الشرعی۔ اور قرآن کی موجودہ ترتیب فرشی حسب العرشی۔ پہلی سورت فاتحہ تعارف الوہیت میں ہے، اللہ کے 10 اسامی ذکر ہوئے ہیں: اللہ، رب، مالک، رحمان، رحیم۔ اور 5 مضمرن ذکر ہوئے ہیں: معبود، مستعان، ہادی، منعم، مضل۔ دہریوں کا رد ہوا ہے الحمدللہ میں کہ اللہ موجود ہے، اللہ ذات واجب الوجود، المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ ہے۔ رب العالمین میں رد ہے مشرکین کا جو کئی متصرف ہو کے اور نافع و ضار کے قائل ہے کہ اکیلا خدا سب کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ الرحمن الرحیم میں رد ہے جبریہ کا اور جہمیہ کا جو حق تعالیٰ کی طرف نامناسب افعال و صفات منسوب کر دے۔ مالک یوم الدین میں منکرین نماعات کا رد ہے کہ حشر الاجساد مع الارواح برحق ہے، عقلاً نقلاً ثابت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں عبادت مخلصہ کا بیان ہے جو کامل دین کو مقتضی ہے۔ خدا جس طرح معبود ہے اس طرح مستعان بھی ہے، نہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز ہے اور نہ کسی سے استعانت جائز ہے، ما فوق الاسباب۔ اسی کا نام صراط مستقیم ہے۔ رد ہے بدعتیوں کا جو راستے حق سے ہٹ چکے ہیں، راہ ہدایت چھوڑ چکے ہیں۔ اور اہدنا میں اشارہ ہوا کہ آپ تعلیم فرمائیں، یعنی ہم اختراع، جال سازی اور بدعت نہیں کریں گے، ہم اطاعت اور اتباع کریں گے، بدعت نہیں کریں گے۔ انعمت علیہم میں مناقب الاصحاب ہے، کیونکہ پہلی جماعت اس امت کی انبیاء کے بعد جس پر بڑی نعمتیں ہوئی ہے وہ حضرات صحابہ ہے۔ ارباب شرع کا اس میں کلام نہیں ہے، تو رد رفض ہے، رد مسیئین ہے بالاصحاب، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں فرق مذمومہ ضالہ
غالیہ مارقہ عن الجادۃ القویمہ ہم الیہود والنصارى، یہود پر غضبان کا اثر تھا، فباؤوا بغضب علی غضب، کیونکہ انہوں نے نعمتوں کی بڑی ناشکری کی اور وہ افراط کے شکار ہو گئے، زیادتی کرنے کے، اور نصارہ پر شبہات کا اثر تھا، وہ عیسیٰ مسیح کے بارے میں بھی شبے میں پڑ گئے کہ وہ مخلوق ہے یا خالق کا جز اور بیٹا ہے، معاذ اللہ۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو جانتے ہوئے غلط کرے کل عالم، وہ علی قدم الیہود ہے، اور جو شک شبے سے غلط کرے جیسے عوام، وہ اعلی قدم النصارى ہے۔ اس میں مزید تفصیل بھی ہوگی۔ قرآن مجید کی پہلی سورت موجودہ ترتیب میں فاتحہ میں اللہ بزرگ و برتر کی الوہیت اور شہنشائیت مطلقہ کا تعارف ہے۔ 10 اسماء حسنہ، 5 مظہرن 5 مضمرن کے ساتھ، بمعاد تفصیل الاصولی والفرعی، اور بقرہ میں مسائل ثمانیہ ہے: توحید، رسالت، جہاد، انفاق، صداقت کتاب، ایمان بالآخرت، جماعت، آداب، اور بالتفصیل رد ہے یہود کا۔ گویا بقرہ میں زیادہ تفصیل غیر المغضوب علیہم کی ہے، جبکہ آل عمران میں یہی توحید کا مسئلہ ہے مع رسالت کے، اور رد شبہات ہے، لیکن تفصیلی رد بجائے یہود کے نصارہ کا ہے، گویا وللضالین کی تفسیر ہے۔ اور نساء میں منعم علیہم کا بیان ہے، انعمت علیہم کی تفسیر اور تفصیل سورۃ النساء میں ہے۔ پہلے 16 احکام ہے جو لوگ خود کر سکتے ہیں، پھر 8 احکام ہے جس کے لیے والی و قاضی اور امیر المومنین کی ضرورت ہے، اخیر میں لوگوں کے مراتب کا پہچان اور تقسیم ہے کہ آدمی کو پہچان لو تاکہ عزت والے کی عزت کرو۔ اور مائدہ میں بیان ہے حل و حرمت کا، اور اس پر 42 خطابات ہیں۔ انعام میں آداب ہے تبلیغ کے، کہ تبلیغ کس طرح کرو گے، مبلغ کے لیے کتنا بڑا عقیدہ، کتنا علم، کتنی پختگی درکار ہے۔ اور پیغمبر کی زندگی 63 سال ہے، 63 جگہ قل اور بغیر قل کے اوامر وارد ہے، زندگی بھر یہی کام کرنا ہے، مسئلہ یہی بیان ہوگا۔ اور 23 سال وہی آئی ہے، 23 مقامات پر قالو قالو، یہ ہمیشہ لڑتے رہیں گے، ان کے شبہات ختم نہیں ہوں گے۔ اور پیغمبر کی تسلی کے لیے اور لطافت طبع کے لیے، اطمینان کے لیے واقعات ہے، خاص کر ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی قصہ۔ اصولی طور پر مائدہ حل و حرمت میں ہے اور رد شرک میں، اور انعام صورت انعام آداب تبلیغ میں ہے، اور 7 قواعد اور ضوابط تبلیغ کے ہے۔ صرف تبلیغ 6 نمبروں کا نام نہیں ہے، پورے اسلام کی تبلیغ ضروری ہے۔ وہ تو ہمارے بزرگوں نے مشق کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے اور عوام کو مسجدوں میں لانے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اور آراف میں تسلی ہے بواقعات الانبیاء 7، نوح علیہ السلام اور صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون، کہ ان سب پیغمبروں نے یہی مسئلہ بیان کیا ہے، توحید کی تبلیغ کرتے رہے، اور ہم نے سب کی مدد و نصرت کی، اور پیغمبر گھبرائے نہیں، ہم ساتھ ہیں، جب وقت آئے گا ہم نصرت اور مدد ڈٹ کر کریں گے۔ التسلیہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی طریق التبلیغ والتودیع فی سورۃ الاعراف۔
بے شک تبلیغ اول ہے اور ضروری ہے، لیکن جب تبلیغ سے کام نہ بنے تو جہاد بھی کرنا پڑتا ہے۔ سورۃ انفال، التحیّع للجہاد، جہاد کی تیاری۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ، وہ کئی مجاہدین غنائم پر لڑنے نہ لگے۔ اگر لڑنا مجاہدین میں شروع ہو گیا تو جہاد کا فائدہ کیا ہوا؟ پرائے سے لڑنا اور اپنے سے لڑنا ایک جیسے ہو گئے۔ تو مال کی تقسیم باقاعدہ شرعی ہم بتاتے ہیں، امیر المومنین کے ثوابدید پر ہے، اور حصص خمسہ ہوں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ۔ اور سورۃ توبہ میں التبریہ عن الکافرین والمشرکین، صرف جہاد نہیں، پختہ نفرت کرنی ہے، بچ کے رہنا ہے، کفر اور شرک کے تمام اداؤں سے پرہیز کرنا ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ۔ اور یہی کام گزشتہ انبیاء علیہ السلام نے کیا، جیسے یونس علیہ السلام سورۃ یونس، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور 15 دلائل عقلیہ سورۃ یونس میں۔ اور وہ مشہور شبہ جو مشرکین کو ہوا ہے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اس کا رد، کوئی معبود باطل، کوئی غیر اللہ کسی کا کبھی بھی شفیع نہیں بن سکتا، جس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں نفی شفاعت قہریہ کی۔ اور سورۃ ہود میں یہی مسئلہ ہے، رد ہے شبہ مشہورہ کا، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، لیکن مضمون بترقی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اخیر میں موسیٰ علیہ السلام، ان تمام انبیاء علیہ السلام نے مشرکین کا مقابلہ کیا ہے اور ان کے شبہات کا رد کیا ہے۔ یونس میں جس مسئلے کو 3 دلائل نقلیے سے بیان کیا تھا، رد شبہ مشہورہ، ہود کے اندر وہ 7 پیغمبروں کے ساتھ اور ان کے واقعات سے اس شبہ کو رد کیا گیا۔ تو سورۃ یوسف میں کچھ شبہات کا مزید رد ہے۔ انبیاء علیہ السلام باوجود کہ اللہ کے عباد خاصین ہیں، لیکن مشکل کشا، حاجت روا، غیب دان کوئی نہیں۔ دیکھو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے آنے والا شر دفع نہ کر سکے۔ دیکھو پیغمبر یعقوب چاہتے تھے کہ یوسف بھائیوں کے سامنے اظہار خواب نہ کرے، کیونکہ بالکل ظاہر المعنی تھا۔ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، یہی 11 ہے، 11 سر بسجود ہے۔ حضرت یعقوب کے منشا کے خلاف خواب ان کے بیٹوں کو پہنچا، اور حضرت نہیں چاہتے تھے کہ میرے بیٹے یوسف کو رنج و غضن پہنچے، لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے بلیات دفع نہ کر سکے تو اور کون کو جائے اور کہاں سے آیا ہے؟ کون ہے وہ جو غیب دان ہو اور حاجت روا ہو؟ اور یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں میں ہے اور یعقوب بے خبر ہے۔ اے پیغمبر، آپ بھی ان واقعات سے بے خبر تھے۔ ہم نے نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو بتا رہے ہیں ورنہ آپ نہیں جانتے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ علم غیب صرف اللہ کے لیے، تصرف خدائی کا برحق ہے، حاجات اور مشکلات حل کرنے والا صرف خدا ہے۔ سورۃ یوسف گویا گزشتہ مضامین کا تکملہ ہے۔ تو قیامت برحق ہے سورۃ رعد، یہی بیان ابراہیم علیہ السلام نے کیا سورۃ ابراہیم۔ قیامت سے پہلے 4 امور ہے جن کا مرتکب مستحق کے عذاب ہے: کفر بالآیات، تکذیب بالآیات، استہزاء بالآیات اور استہزاء بالرسل۔ 4 امور ہے جن کا مرتکب مستحق کے عذاب ہے: کفر بالآیات، تکذیب بالآیات، استہزاء بالآیات اور استہزاء بالرسل۔ اور اس مسئلے کی تفصیل اشیاء 4 محرمہ تعبیدیہ کے ساتھ سورۃ نحل اور اس پر قواعد و ضوابط۔
اور معجزات و کرامات برحق ہے، لیکن یہ فعل خدا کے ہے، وہ معجزہ نبی سے اور کرامت ولی سے صادر کرتے ہیں۔ سورت بنی اسرائیل، سورت اسراء، اور پیغمبر کا اسراء و سفر معراج اور پیغمبروں کے واقعات اور کرامات الاولیاء کے سلسلے میں سورت کاف، اصحاب کاف، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا۔ دقیانوس کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا نہیں مانتے، ایک خدا کے ہوتے ہوئے کوئی مشکل کشا نہیں۔ لن ندعو من دونه الہا، اس کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا جان کے نہیں پکاریں گے۔ لقد قلنا اذا شططا، یہ بہت بیہودہ بات ہوگی۔ اشارہ ہے کہ نبوت اور ولایت کا اتفاق ہے مسئلہ توحید پر۔ انبیاء کی تو ساری زندگی توحید ہے، لیکن ولیوں نے بھی اگر کچھ پایا ہے تو توحید پر غیرت کر کے خدا کی وحدانیت اور فردیت پر جانیں کٹوا کر قربان کر کے اللہ نے ان کو کرامات عطا فرمائی۔ لیکن اولیاء ہیں، الہ نہیں ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ شہر والوں کو پتہ نہ چلے، اور ان کو پتہ چل گیا۔ انہم یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم، اگر لوگوں کو تمہارے بارے میں پتہ چلا مار دیں گے پتھر یا لوٹا دیں گے کفر کی طرف۔ وہ چاہتے نہیں تھے لیکن وہی ہوا۔ معلوم ہوا کہ اولیاء مختار نہیں، متصرف نہیں ہے۔ اور اے پیغمبر، اولیاء کیا مختار و متصرف ہوں گے؟ دیکھو زکریا علیہ السلام کو سورۃ مریم، بیٹا مانگ رہا ہے، بیٹے دنیا کو مل رہے، پیغمبر کو نہیں مل رہا ہے۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، اللہ سے دعا مانگی آہستہ سے۔ وقت گزر گیا تھا، عمر بڑھ گئی تھی، بڑھاپا آ چکا تھا۔ واشتعل الراس شیبا انی وہن العظم منی، ہڈیوں میں کمزوری آ گئی، بال سفید ہو گئے۔ لم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن اب بھی خدا تو دے سکتا ہے، تجھ سے مایوس و نا امید نہیں ہوں۔ تو زکریا خود بیٹا نہیں بنا سکتا ہے، اپنے لیے اولاد نہیں کر سکتا، تو دوسروں کو فلاں بابا و فلاں درگاہ کیا بیٹا دے گا، جو فلان کی خان دزوی دا پارا جو لئی پگاڑا دیوانہ بابا تزما، دیوانہ بابا بسدر کیا قصدی غریب سرا۔ اللہ اللہ۔ اور صرف انبیاء نہیں، مائی مریم نہیں چاہتی ہے اور مل رہا ہے، پیغمبر مانگ رہا ہے نہیں دیا جا رہا ہے۔ 100 سال کے بعد اللہ کا فضل شامل حال ہوا۔ ہماری مریم ابھی چھوٹی عمر میں جوان ہوئی، اور ابھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، پاک صاف لڑکا دے رہا ہے۔ وہ مریم رو رہی ہے، یہ کیسے ہوگا؟ میں نے تو لم یمسسنی بشر، مجھے تو انسان نے ٹچ نہیں کیا، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، نہ میں نے کوئی بچے لینی کی، تو بیٹا کہاں سے آیا ہے؟ نہ حلال راستہ نہ حرام راستہ، دونوں کا میں مرتکب نہیں۔ قال كذلك، بس ایسے ہی ہوگا، تو جیسی ہے ویسی رہے، اور بیٹا مبارک ہو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیار ہے۔ خدا کی قدرت کی نیرنگیاں دیکھیں کہ جو مانگ رہے پیغمبر ان کو مشکلوں سے 100 سال بعد ملا، اور جو نہیں چاہیے جس کو، اس کو زبردستی دیا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء اور اولیاء اوامر الہی کے سامنے بے بس ہے۔ اس کا عنوان ہے عجز و مصطفین الاخیار۔ کیا عنوان ہے؟ کچھ علمی چیزیں بھی سیکھا کرو۔ عجز و مصطفین الاخیار، اللہ کے برگزیدہ بندوں کا اللہ کے فیصلوں کے سامنے بے بس ہونا۔ جو بن بن کے بگڑے اسے تدبیر کہتے ہیں، جو بگڑ بگڑ کے بنے اسے تقدیر کہتے ہیں۔ آئے ہائے، اے مصحفی میں رو لوں کیا پچھلی صحبتوں کو، بن بن کے کھیل لاکھوں میرے بگڑ گئے ہیں۔ اللہ اللہ۔
جو طلب میں نے کیا آپ نے عنایت سے دیا، تیرے قربان میرے ناز اٹھانے والے۔ تو سورۃ مریم میں انبیاء اور اولیاء کی بے بسی ہے، اور سورۃ طٰہٰ کے اندر انبیاء کی پریشانی ہے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کیسے تنگ آئے ہوئے ہیں، ہارون علیہ السلام کیسے تکلیفوں میں ہیں، آخر کار میں نے فرعون ان کے آگے زیر کر دیا، حضرت موسیٰ و ہارون کو دینی غلبہ عطا کیا۔ فتوحات و نصرت خدا کے ہاتھ میں ہے، نبی اور ولیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور صرف موسیٰ علیہ السلام و ہارون نہیں، تمام انبیاء ایک اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ سورۃ انبیاء، اور نوح مانگ رہے، داؤد سلیمان مانگ رہے، وہ ایوب بیمار ہے صحت مانگ رہے، وہ ادریس و ذوالکفل اور اسماعیل فریاد کر رہے، وہ یونس مائی کے پیٹ میں واویلا کر رہے، وہ زکریا بیٹا مانگ رہے، وہ دیکھو مائی مریم اور ان کا بیٹا۔ ان ہذہ لآیہ، ہو حساب کے سب واضح مسئلے ہیں۔ فاعبدون، صرف میری عبادت کرو۔ وتقطعوا امرهم بینہم، انہوں نے دین ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ کل الینا راجعون، لیکن آئیں گے میری طرف۔ اور خلاصہ فمن یعمل من الصالحات، انبیاء سب پریشان ایک اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یدعوننا رغبا ورہبا، تو اللہ سے مانگنے کا طریقہ العبادت المخلصہ سورۃ حج میں، ان میں سے ایک بہترین عبادت حج ہے۔ لیکن کون سا حج؟ یہ مزاجیوں کا حج نہیں، یہ حج جسے قرآن کہتا ہے۔ واہ قرآن قربان جاؤں تیرے کیسے فیصلے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑو، فلاں دستگیر، فلاں حاجت روا، فلاں غوث اعظم، فلاں مشکل کشا۔ اللہ فرماتے فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بتوں کی گندگیاں نہیں کھایا کرو، درباروں کے نیاز و نظر سے توبہ کرو۔ واجتنبوا قول الزور، جھوٹ مت بولو۔ کون سی آیت و حدیث میں کس پیغمبر کو دستگیر اور غیاث اور غوث اعظم کہا گیا؟ اگر وہ جماعت اولا صفت و صفہ وہ نہیں ہے تو یہ کون ہے؟ مولانا روم کیا کہتے ہیں؟ علم موسیٰ چو بود در غیب بل، علم موشی کے بود در غیب ان۔ وہ موسیٰ علیہ السلام جو خضر سے ناواقف تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام جو کشتی توڑنے اور بچے کے قتل اور دیوار بنانے کی حکمت سے واقف نہیں تھے، وہ غیب دان نہیں۔ تو یہ چوہے چوہارے کیا چیزیں ہیں جو غیب دان بنے؟ علم موسیٰ چو بود در غیب بل، علم موشی کے بود در غیب بل۔ اور وہ اوصاف عشرہ جو موحد کے ہیں، قد افلح المؤمنون، سورۃ مومنون میں وہ 10 اوصاف، 10 خصلتیں جو کامل مومن و موحد کی ہے وہ بیان فرمائی۔ اور سورت کا دعویٰ ہے قد افلح المؤمنون، اور انہ لا یفلح الکافرون۔ معاشرے سے بے حیائی، بے ہودگوئی، برے افعال و اعمال ہٹانا ضروری ہے۔ سورۃ النور، دفع الفحشاء عن المعاشرہ، سورۃ نور کا دعویٰ و خلاصہ کیا ہے؟ دفع الفحشاء عن المعاشرہ، جھوٹ بولنے والے کو سزا دو، عفیفہ پاک دامن پر تہمت لگانے والے کو کوڑے لگاؤ۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زناکاروں کو کوڑے لگا لو تاکہ معاشرہ ہر طرف پاک و صاف ہو جائے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا پسند کرتے ہیں، لہم عذاب علیم،
ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اور یہ معاشرہ کیسے پاک ہوگا، اور یہ فواحش کیسے ختم ہوں گے، اور یہ حدود و تعزیرات کیسے نافذ ہوں گے. سورۃ الفرقان، اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اس کے نفاذ کی کوشش کرو. یہ قرآن آسمانی کتاب ہدایت سے لبریز، یہ کوئی شعر و شاعری نہیں. سورۃ الشعراء دیکھو، اور یہی بیان عام مخلوقات نے بھی دی. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. چینٹی سلیمان کو کہہ رہی ہے آپ نہیں جانتے. ہدہد کہتا ہے احطت بما لم تحط بہ علما، میں نے وہ دیکھا ہے جو حضرت جی کو معلوم نہیں. ایک چینٹی ذرا سے، ایک پرندہ ہدہد، دونوں موحد ہے، اور سلیمان کے سامنے کہتے لا یشعرون. ہدہد کہتے احطت بما لم تحط بہ علما، وہ علوم دیکھ کے آیا ہوں جو حضرت صاحب کو غیب دان نہ ہونے کی وجہ سے معلوم نہیں. وجئتک من سبأ بنبأ یقین. اور اس سلسلے میں مزید واقعات و اخبار سورۃ قصص. امتحان اور آزمائش آئے گی، توحید والو ڈرنا نہیں. سورۃ عنکبوت، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کلمہ پڑھ کر آرام سے بیٹھو گے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. سچوں جھوٹوں کو علیحدہ کرنے کے لیے امتحان ضروری ہے. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. امتحان تو ضروری ہے. جنہوں نے فارم بھرا ہے وہ باقاعدگی کریں گے تب تو سند ملے گی. اور فرمایا امتحان کے بعد کامیابی اہل حق کا حصہ ہے. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون. فرمایا یہی مسئلہ کہ امتحان دین کے راستے میں برحق ہے. ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہیں ممکن غم دوران کہ رلائے تو ہمیں، ہم نے ہر حال میں ہنسنے کی قسم کھائی ہے. اہل توحید و سنت ہمیشہ خوش و خرم رہتے ہیں، ہر حال میں اللہ کے افعال پر قناعت و صبر، نعمتوں پر شکر بجا لاتے ہیں. سورۃ روم میں امتحان و آزمائش کے بعد کامیابیوں کا اعلان ہے. یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں، گزشتہ امتوں کے بزرگوں نے اور لقمان حکیم جیسے آدمی نے بھی یہی بیان کیا. یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے، ہے زماں بچڑیا، شرک ان کے خدا سرا، ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے. اور اس پر قواعد و ضوابط. سب سے بڑی حکمت و دانائی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو بغیر شرک کے. العبادت المخلصہ للہ، جس کا بیان الف لام میم تنزیل السجدہ میں ہے. اور فرمایا جب ان تمام باتوں میں کامیاب ہو جاؤ اور اللہ کی عبادت میں ڈٹے رہو تو ایک نہ ایک دن جہاد کا بھی موقع ملے گا. سورۃ احزاب 12 قواعد ذکر فرمائے، اوہام میں، رسوم میں، بدعات میں. منہ بولے بیٹا بیٹا نہیں، منہ بولی بیٹی بیٹی نہیں. ایک آدمی کے دل میں ایک آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں.
یعنی ایک آدمی کے دو معبود اور دو خدا کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ پیغمبر و مسلمانوں کی بہرحال اللہ امداد فرمائے گا۔ غزوہ خندق و احزاب دیکھو کیسی پریشانی تھی اور اللہ نے دور فرمائی ہے۔ مسلمانوں کو اللہ کے احکام کی اطاعت ضروری ہے، کسی کو بھی اطاعت سے سر ہلانے کی حاجت نہیں۔ اور پیغمبر کی بیویوں نے نہ نفقہ مانگا، یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین، دوہرا عذاب ہو جائے گا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ختم نبوت وغیرہ جیسے اعزاز کا اعلان۔ اور سورت کے اخیر میں خلاصہ، اب قیامت کا بیان شروع ہے۔ دو سورتیں اس کی ابتدا ہے، ایک سبا اور دوسری فاطر۔ سبا اور فاطر دونوں الحم سے شروع ہے۔ بھئی یہ قیامت کوئی نئی چیز نہیں، گزشتہ انبیاء علیہ السلام نے بھی یہی بیان فرمایا۔ سورت یاسین، ملائک بھی یہی کہتے ہیں۔ سورت صافات، جن اور انس یہی کہتے ہیں۔ صاد اور زمر، صاد اور زمر، جن اور انس سب خدا کی توحید ماننے کے پابند ہیں۔ تو 7 سورتیں شروع ہوتی ہیں۔ حامیم مومن 1، حامیم سجدہ 2، حامیم شورا 3، حامیم زخرف 4، حامیم دخان 5، حامیم جاسیہ 6، حامیم احقاف 7۔ آل حامیم، آل حامیم، حوامیم 7۔ اور سن یار، 7 سورتوں کے 4 مضامین خلاصہ ہے اور دعویٰ ہے۔ قرآن برحق کتاب ہے، نبی صداقت والے آئے ہیں، توحید خدا ضروری ہے، ہر طرح کے شرک منفی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اعجاز الرسول، صداقت الکتاب، التوحید للہ وحدہ، والرد والنفی عن الشرک الکلی الاعتقادی والفعلی۔ 7 سورتوں میں 4 مسئلے بیان ہو رہے ہیں مختلف طریقوں سے۔ 7 سورتوں کو اس طرح یاد کر لو کہ حامیم مومن، مومن کو چاہیے عقیدہ پختہ رکھے۔ حامیم سجدہ، عبادت خدا کی کرے۔ حامیم شورا، مسلمانوں سے خیر کے کاموں میں مشورے کرے۔ حامیم زخرف، ملمہ سازی اور جال سازی نہ کرے، بدعت نہ نکالے۔ حامیم دخان، اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دھوئیں اڑا دے گا۔ حامیم جاسیہ، ان کے کھنڈرات ہو جائیں گے۔ حامیم احقاف، اور ان کے ٹیلے اور ان کی غیر آباد مکانات، وہ سب دلالت کر رہے ہیں کہ منکرین توحید اور مرتکبین شرک کا یہی انجام ہوا ہے۔ اب ضرورت پیش آئے گی، اتنے عالی مضامین، قرآن سچی کتاب ہے، پیغمبر معجزات لے کر کے آئے ہیں، بڑا معجزہ قرآن ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کسی قسم کے شرک کی اجازت نہیں۔ 7 سورتوں میں اس کو دہرایا، سہرایا۔ اب بھی سیدھے نہیں ہوئے۔ سورت محمد، جس کا ایک نام ہے سورت قتال، اشارہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد لازم ملزوم ہے۔ ایک سورت کے 2 نام، قتال اور محمد۔ آپ نے فرمایا انا نبی الملحمہ، میں جنگجو پیغمبر ہوں۔ اور اس کی تفصیلات، قتال جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر ہو، جہاد جو دینی حدود اور آداب کے ساتھ ہو، فتح یقینی ہے۔ سورت فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اور فتح کی 4 قسمیں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک 1، ویتم نعمتہ علیک 2، ویہدیک صراطا مستقیما 3، وینصرک اللہ نصرا عزیزا 4۔ ایک فتح ہے مغفرت الذنب، دوسری فتح ہے اتمام النعم، تیسری فتح ہے ثبات علی الہدایہ، چوتھی فتح ہے ڈٹ کر خدا کی مدد کا آنا۔
لیکن گنتی کو دیکھو اخیر میں، پہلے رکوع میں مغفرت الذنب ہے، سورۃ فتح 4 رکوع ہے، دوسرے رکوع میں اتمام النعم ہے، تیسرے رکوع میں ثبات علی الہدایہ ہے، اور چوتھے رکوع میں اللہ کی طرف سے نصرت ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ بھئی یہ تو فتح البلاد ہو گیا، ملک تو فتح ہو جائیں گے، لیکن اصل فتح تو قلوب کا ہے۔ سورۃ حجرات وہ ہے اصلاح العباد، فتح البلاد سورہ فتح، اور سورۃ حجرات کا مضمون کیا ہے؟ اصلاح العباد۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے آگے مت بڑھو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حجرے کے باہر کھڑے ہو کر یا محمد مت کہو۔ کیا؟ وہ پیغمبر گھر میں ہے، باہر کا یا محمد یا محمد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یعقلون، ہو بے عقلو۔ اور پاکستان سے جو کہتے ہیں یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، لا یؤمنون، ایمان نہیں ہے۔ وہ حضرت زندہ تابندہ گھر میں حجر عائشہ میں ہے، باہر سے کہا اخرج بنا یا محمد۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو کمرے کے باہر سے آواز لگاتے ہیں وہ لا یعقلون ہے، اور جو پاکستان سے اور درگاہوں سے اور بریلوی خانوں سے نعرے لگاتے ہیں وہ کون ہے؟ لا یؤمنون، لا یؤمنون۔ فتح البلاد کے بعد اصلاح العباد ہے، حیرت کی بے ادبی نہیں کرو۔ حبب اللہ الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، تقاتل بین المسلمین روکو، نام نہ بگاڑو، بدگمانی مت کرو، غیبتیں مت کرو، قبائل کو لڑاؤ نہیں، لسان اور زبان کے نام پر فسادات مت کرو۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ اور قیامت سے ڈرو، یقینی آئے گی۔ سورۃ قاف، ذاریات، نجم، طور، قمر، قیامت ہی قیامت ہے۔ اور بیان نعمتوں کا سورۃ رحمان، بیان نقمتوں کا واقعہ، تیاری جہاد کی۔ وانزلنا الحدید، ہم نے جنگی سامان پیدا کیا ہے، سورۃ حدید۔ اور معاشرے سے برائیاں نکالنے کی کوشش کرو۔ منکرم من القول وزورا، بیوی کو ماں کے ساتھ یا بہن کے عضو مستورہ کے ساتھ تشبیہ دی تو بیوی حرام ہو جائے گی جب تک کہ زہار کا کفارہ نہ دے۔ اور آزمائش برحق ہے، اس سے ڈرنا نہیں، لیکن دین کا ساتھ دو ممتحنہ۔ اور یہود اور اہل کتاب کو اللہ نکال دے گا، سورۃ حشر۔ اور جہاد کے لیے کمر بستہ رہو، سورۃ صف۔ اور دینی شاعر کی پابندی کرو، جیسے جمعہ، سورۃ جمعہ۔ دینی شاعر کی اہانت منافقین کا کام ہے، سورۃ منافقون۔ اور اللہ کی پاکی اور اللہ کی عظمت، حمد و شکر بجا لاؤ، سورۃ تغابن۔ اولاد پر اعتماد نہ کرو، مال پر۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بیوی سے ضرورت سے زیادہ محبت نہ کرو۔ ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اس کے باوجود کہ یہ آزمائش کی چیزیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ قطع تعلق بھی نہیں ہے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بدمزگی اور رنجش میں اور بدگمانی میں نوبت طلاق تک پہنچے، سورۃ الطلاق۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حلال کو حرام کہو، سورۃ التحریم۔ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، حلال چیزوں کو حرام نہ کہنا۔ اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور اس پر 11 دلائل عقلیہ۔ اور اے پیغمبر توحید کے بیان میں سستی نہ کرے، سورۃ قلم۔ نون
والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين ودوا لو تدهن فيدهنون حضرت مسئلے کے بیان میں نرمی نہ کرے، سستی نہ فرمائے، یہ تو چاہتے ہیں کہ مسائل میں مسلمان سستی کر لے۔ صنعا والوں نے زکوٰۃ نکالنے میں سستی کی، باغ سارا ملیا میٹ ہو گیا۔ پاک پیغمبر یونس علیہ السلام نے پوچھنے میں تھوڑے سے دیر کی، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی ان کو کھا گئی، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور حضرت بہت پشیمان تھے۔ وہ قیامت برحق ہے۔ سورۃ الحاقہ، قیامت کی عجلت ضروری نہیں ہے، تم سمجھتے ہو دور ہے، وہ آ گئی۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا معارج، یہ نیا مسئلہ نہیں، نوح پیغمبر نے بھی بیان کیا ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، وہ یہ مسائل جس طرح انسانوں کو جنات کو بھی ماننے، سورۃ جن ابتدائی وحی میں یہی بیان ہوا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، قیامت برحق ہے سورہ قیامہ، اور نعمتوں کا بیان دہر، نقمتوں کا بیان مرسلات، اور پھر قیامت بالتفصیل، نبا، نازعات، عبسات، تکویر، انفطار، اور اپنے حق کی طرح دوسروں کے حق کا بھی خیال رکھو، مطففین۔ اوقات کی قدر کرو، سورۃ انشقاق۔ توحید پر ڈٹے رہو، سورۃ بروج۔ آسمان و زمین تمام کائنات توحید کے لیے ہے، سورۃ طارق۔ اس پاک خدا کے نام اور مقام کو شرک سے پاک کرو، سبح اسم ربک الاعلی۔ قیامت سے غافل نہ ہو، هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ اور اوقات میں سردار وقت فجر ہے، اور خدا کے عذاب سے ڈرنا ضروری ہے۔ گزشتہ اقوام، عاد، ثمود، فرعونی دیکھو، انسانوں کی قسمیں اور شہری مسائل، شہر بنانے، شہر صاف ستھرا رکھنے، شہر میں امن قائم کرنا ضروری ہے۔ سورۃ بلد، سورج، چاند، ستارے، آسمان و زمین کی تخلیق گواہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ سورۃ شمس، لیل و نہار گواہ ہے، سورۃ اللیل۔ اور پیغمبر تسلی رکھے، اللہ نے جس طرح آپ کو یتیم کے بعد بہترین ٹھکانہ دیا، فقر کے بعد غنا دے دیا، اور نبوت کے ساتھ تسلی دے دی، اس طرح آپ کا لایا ہوا دین بھی بیان ہوگا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سورۃ دوحہ۔ اس بار نبوت سے جو گرانی پیش آ رہی ہے، ہم شرح صدر کر لیں گے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اور زمانہ گواہ ہے، زمانے کی مبارک چیزیں گواہ ہے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، انجیر، زیتون، جو انبیاء کے مسکن کے درخت ہے، جہاں آسمانی وحی نے نزول کیا ہے، اور خاص کر آپ کا یہ محترم شہر کہ ہم نے انسان کو بہترین بنایا، یعنی اپنے علاوہ کسی اور کی عبادت کی اجازت نہیں دی۔ اسی پر پہلی وحی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور یہی قرآن ہے جس جو معجز ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سب سے بڑا بینہ ہے۔ سورۃ منفکین، سورۃ بینہ، قیامت کا اختصار، زلزال، انسان کے بے وفائی پر شکوہ، عادیات، قیامت کا پھر تذکرہ، قاریہ۔ دنیا کی چیزوں سے غفلت نہ آئے، قبور دیکھ کے بھی تمہارے دل نرم نہیں ہوتے، سورہ تکاثر۔ اور ایک ایسی زمانہ، ایسا وقت، خاص کر وقت عصر، یہ گواہ ہے کہ ایمان و اعمال کے بغیر نجات نہیں، اسی پر ڈٹنا ہے اور اسی کی تلقین کرنی ہے۔ سورۃ عصر، مال جمع کرنا اور کمانا کوئی چیز نہیں جب تک کہ یہ دین پر خرچ نہ ہو۔ اگر مال ہو اور خرچ نہ ہو تو دو برائیاں پیدا ہو جائے گی، لوگوں پر الزامات لگانا
اور لوگوں کی پس پش برائیاں کرنا، سورۃ ہمز۔ اور ایسے لوگ کہاں کامیاب ہوں گے؟ دیکھو ابراہہ کے بادشاہ نے کعبے کے خلاف کا ارادہ کیا، اللہ نے تس نس کر دیا، سورۃ فیل۔ کعبے کا احترام اور رب کعبہ کی عبادت ضروری ہے، سورۃ قریش۔ اے پیغمبر، وہ شخص جو قیامت نہیں مانتا، وہ شخص جو یتیموں کے حق مارتا ہے، وہ شخص جو نماز سے غفلت برتتا ہے، ذرا ذرا سی چیزوں کو روکتا ہے، وہ تباہ و برباد ہے۔ اور آپ کا مقام، آپ کا پروگرام، آپ کے دشمنوں کا انجام، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ہر طرح کے کفار سے کبھی بھی دینی مصالحت نہیں کرنی ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ التَّبْرِيَةُ عَنِ الْكُفَّارِ۔ آپ کمزور نہیں ہیں، نہ مسلمان کمزور ہے، نصر اور امداد اللہ بھیجے گا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کھل کر ان کی مذمت کرو، تبت یدا ابی لہب۔ اور مسئلہ کیا ہے جس پہ اختلاف ہے؟ وہ توحید خداوندی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے خلاف کرنے والے کون ہیں؟ وہ جادوگر ہے، شیاطین ہے، اور مخلوقات میں سے مفسدین ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، خاص کر حسد کرنے پر لوگ اتر آئے، اس لیے حق قبول نہیں کرتے۔ جیسے حواسد سے پناہ لینا ضروری ہے، بچنا، اس طرح جن اور انس کے شر سے، خناس سے اور وسواس سے۔ اور یہ کیسے لی جائے گی؟ جب ایک اللہ کی پناہ میں آئے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، دونوں دعاؤں پر مشتمل ہے کہ حواسد سے بھی بچنا ضروری ہے اور وساوس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ خود انسان بھی دشمنی کرتے ہیں، اور اسی طرح انسانوں کے شیطان بھی ان کو دین کے خلاف اکساتے ہیں، من الجنۃ والناس۔